السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ہمارا موضوع IMF کی طرف سے نئی حکومت کا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں اپنی مختصر سی رائے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم رمضان المبارک میں مہنگائی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھیں گے۔ آپ سب نے بھی ہر سال دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے یا شروع ہوتا ہے تو مہنگائی کا طوفان جو ہے اس میں اچانک تیزی آ جاتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 سال سے مہنگائی کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عوام اس قدر اس مہنگائی میں پس چکے ہیں کہ ان کی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جہاں وہ کوئی چیز آپ یہ اندازہ کریں کہ 1 کلو یا 5 کلو لیتے تھے، وہ اب ان کی قوت خرید اس قدر کم ہو چکی ہے کہ وہ پاؤ یا آدھا کلو اس حساب سے خریداری کرتے ہیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا گزر اوقات جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ کوئی سبزی ہو، دال ہو، گوشت تو خیر پہلے ہی اس کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھی، جو مٹن ہے۔ جہاں تک چکن کا تعلق ہے وہ بھی اب جو عام آدمی ہے وہ اسے خریدنے سے قاصر۔ حکومت نے معیشت کو چلانے کے لیے یہ سلسلہ تقریباً 2 سال قبل یہ سلسلہ شروع ہوا، جہاں پاکستان کے معاشی حالات خراب ہونے شروع ہوئے، تو اس معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے حکومت نے IMF سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے اپنے چند مطالبات رکھے، جس میں بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات، نجی جو سرکاری ادارے ہیں ان کی نیجکاری، یہ وہ اہم ایشو تھے، اور جو سرکاری اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ایجنڈا ہمارے سامنے رکھا۔ ہم نے بغیر کسی کوئی دیر کیے IMF کی طرف سے ملنے والے ایجنڈے کو آنکھ بند کر کے قبول کیا، اور ان سے قرض کی پہلی قسط جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لی۔ کچھ ماہ بعد جب دوبارہ ہمیں ضرورت تھی، اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کبھی کم ہوئیں، لیکن زیادہ تر ان میں اضافے کا ہی رجحان رہا۔ ملک کی معیشت جو ہے وہ خرابی کی صورتحال بنتی جا رہی تھی۔ پھر بہت تگ و دو کے بعد دوسرا قرضے کی دوسری قسط جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان کے مزید مطالبات جو ہے وہ مان لیے۔ نجکاری کے عمل کو تیز کیا گیا، جو ہمارے اداروں میں اصلاحات کی جانی تھی ان میں کچھ حد تک کوشش کی گئی، لیکن سرکاری ملازمین کی طرف سے ہڑتال کے باعث کچھ معاملات مؤخر ہو گئے۔ ٹیکس کی شرح کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا کہ عام آدمی کوئی نئی چیز خریدنے سے ہی سمجھیں کہ اس کے بس میں نہیں رہا۔ خیر، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ عوام اس جو مہنگائی کا جو عمل چل رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ گزشتہ 2 سال سے اس کی زد میں ہے۔ اب رمضان مبارک کے موقع پر جو ذخیرہ اندوز ہیں
جو تاجر حضرات ہیں، چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑے دکاندار تک، ریڈی فروش سے لے کے بڑے سرمایہ دار تک، سب کے سب نے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ان کے پاس جو بھی چیز ہے، کسی کے پاس دال ہے، کسی کے پاس گھی ہے، کسی کے پاس جو آڑتی بیٹھے ہیں سبزی منڈی میں جہاں فروٹ اور سبزیاں جو ہیں وہ فروخت کی جاتی ہیں، سب نے ہی ان کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیا گیا۔ جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ پوری حکومتی مشینری اس وقت الیکشن اور اس کے بعد حکومتوں کی تشکیل کے سلسلے میں مصروف عمل ہے۔ عوام کو کیا ریلیف دینا ہے اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جو پنجاب حکومت اور کے پی کے کی حکومتیں جو تشکیل پائی ہیں، انہوں نے رمضان المبارک کے موقع پر پیکج کا اعلان کیا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر۔ شاید ان کے پاس جو لسٹیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جو آج سے 2 سال 3 سال پرانے جن کے نام درج تھے۔ لیکن حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ حکومتی اقدامات کے باعث بہت سے لاکھوں کی شکل میں ایسے لوگ ہیں جو اس غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے ہیں جہاں ان کو راشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک تازہ سروے کی ضرورت ہے تاکہ نئے آنے والے جو ہمارے ملک کے شہری ہیں ان کو بھی ریلیف مل سکے۔ حکومت کے چند اشیاء میں اپنے جو سرکاری سٹور ہیں ان پہ ان کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اثرات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں غریب لوگ جو ہیں وہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بھی قاصر ہے، اور جب روزہ رکھیں گے نہیں تو کھولنے کا تو پھر وہ ایک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس نے نہیں بھی روزہ رکھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ روزہ کھولنا چاہیے، یہ بھی ثواب اس سے ملتا ہے، لیکن اب کوئی شوقیہ روزہ کھولنے کی بھی شاید کوشش نہ کرے۔ آئی ایم ایف سے اب ہم نے تیسرے قرضے کی قسط جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے۔ نئی حکومت تشکیل پا چکی ہے، وہ ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے، نئے جو ٹیکس ہیں ان میں ان کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دن بدن روز آپ جب اخبار دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ عوام کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔ آئی ایم ایف نے قرضہ تو ہمیں ضرور ملے گا، وہ ہم ادھر ادھر سے سفارشیں کروا کے اور ٹیلی فون کروا کے اور ان کو اپنی کارکردگی دکھا کے کسی طرح بھی قرضہ حکومت کو لازمی مل جائے گا، لیکن اب آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہے اس میں ہم کوئی سیاسی عمل کو بیچ میں شامل نہیں کرتے، لیکن جو ان کے مطالبات ہیں وہ جب پورے ہوں گے، جس میں بجلی کی قیمتیں قرضہ لینے سے پہلے ہی بڑھا دی گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، دیگر جو عوام نے ٹیکس دینے ہوتے ہیں ان کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ جو گھروں میں سرکاری پانی آتا ہے اس میں کئی 100 گنا اضافہ اس کے بلوں میں کر دیا گیا۔ تو اس لیے عوام اس پہ راضی نہ ہو کہ ہمیں آئی ایم ایف کا قرضہ ملے گا تو ملک کے معاشی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھروں کے اپنے روزگار کے حالات خود بہتر کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسے ذرائع ڈھونڈیں جس سے ان کے گھر کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل سکے۔ ملک کی معیشت کا پہیہ تو جیسے بھی وہ حکومت کا کام ہے وہ چلائے گی، گھر کو چلانے کے بارے میں آپ کچھ اس حوالے سے
سوچیں۔ یہی چند گزارشات تھی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، اور حکومت سے بھی گزارش ہے کہ وہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ اپنے جوڑ توڑ کو چھوڑ کر کچھ عوام کے ریلیف کے بارے میں سوچے۔ رمضان المبارک میں مہنگائی نے ابھی شروع ہونے سے قبل ہی رمضان المبارک میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ دن بدن بڑھتی جائے گی۔ فروٹ اور سبزیوں، یہ جو عام جو چیزیں ہیں جو ہمیں سحری اور افطاری کے وقت جو ضروری ہوتی ہیں، لوازمات، یہ ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ عید ہو یا ان کا کوئی تہوار ہو تو اس میں وہ اپنے مہنگائی کی شرح کو نیچے کر دیتے ہیں، حکومت ریلیف دیتی ہے۔ یہ ایک شاید دنیا میں ہمارا واحد ملک ہے جہاں عید ہو، کوئی اور تہوار ہو، یا رمضان المبارک ہو، کوئی ملک میں کوئی ایسی آفت آ گئی ہے تو فوری طور پہ ہر چیز کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو خدا را کچھ حکومت سے اگر آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، جو تاجر حضرات ہیں، جو سرمایہ دار ہے، جو ذخیرہ اندوز ہے، آپ اگر حکومت سے نہیں ڈر رہے تو اللہ سے تو ڈرے۔ آپ کے گدام، آپ کے جو چور بازاری ہیں، وہ اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے، اس کے عذاب سے ڈرے، اور عوام کے لیے کچھ ایسے اقدامات آپ کریں کہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔